نکالیے گا سب لوگ میرے ساتھ زبور 144 خداوند کے زندہ کلام میں سے زبور کی کتاب 144 زبور ہے. حضرت داؤد کی معرفت قلم بند کیا گیا یہ زبور. اس کی پہلی 2 آیات خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے. زبور 144 اس کی پہلی اور دوسری آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند میری چٹان مبارک ہو، وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے. وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا کلا ہے، میرا اونچا برج اور میرا چھڑانے والا. وہ میری سپر اور میری پناہ گاہ ہے، جو میرے لوگوں کو میرے تابع کرتا ہے. خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. پریز دی لارڈ، ہاللویا. خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا، میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے. وہ مجھ پر شفقت کرنے والا، میرا کلا ہے، میرا اونچا برج، میرا چھڑانے والا. وہ میری سپر، میری پناہ گاہ، جو میرے لوگوں کو میرے تابع کرتا ہے. پریز دی لارڈ. نہایت زبردست اور طاقتور الفاظ. داؤد نبی کے ان الفاظ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حالات داؤد کی بھی فیور میں نہیں رہتے تھے. ہم داؤد کو پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، ہم دیکھتے ہیں بڑا زبردست واریر ہے، بڑا زبردست سورما ہے. وہ اپنے دشمن پر غالب آ جاتا ہے، کئی فوجوں کو، کئی سپہ سالاروں کو اس نے دھول چٹائی. لیکن بائبل مقدس بتاتی کہ حالات اس کی بھی فیور میں نہیں رہتے تھے، حالات اس کے خلاف ہو جاتے تھے. بادشاہ کے خلاف حالات ہے بادشاہ، لیکن حالات اس کے خلاف ہیں. اس لیے تو وہ اتنی زبردست باتیں یہاں پر لکھ رہا ہے. کہتا ہے میری انگلیوں کو جنگ لڑنا سکھاتا ہے، میرے لوگوں کو میرے تابع کر دیتا ہے. خداوند میری پناہ گاہ ہے. اس سارے سنیریو میں جب حالات اس کے خلاف ہوتے تھے، سرکمسٹانسز اس کے خلاف ہوتے تھے، کئی دفعہ اس کے لوگ اس کے خلاف ہوتے تھے، لیکن اس سارے سنیریو میں وہ ایک ہی بات کرتا تھا کہ خدا میری پناہ گاہ ہے. وہ دوسری بات نہیں کرتا تھا. جب بادشاہ اور فوجیں اس کے اوپر چڑھ آتی تھی، جب مختلف حکمران اس پر حملہ کرتے تھے، تو وہ ایک ہی بات کرتا تھا کہ خدا میری پناہ گاہ ہے. کیونکہ وہ ایک بات جانتا ہے، اس کو ایک بات کا علم ہے کہ خدا کے علاوہ اگر میں کسی دوسری پناہ گاہ کے اندر چلا گیا تو وہ پناہ گاہیں ٹوٹ سکتی ہیں. دشمن ان کو مسمار کر سکتا ہے، دشمن ان کو گرا سکتا ہے، اور ان کو گرانے کے بعد وہ میری گردن آندھ پہنچے گا. لیکن اگر میں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دوں گا تو دنیا کی کوئی طاقت آج تک ایسی پیدا ہو ہی نہیں سکی جو اسرائیل کے خدا کا مقابلہ کر سکے. اور جیسے ہی میں اس کے ہاتھ میں آؤں گا وہ میری کمک کرے گا، وہ مجھے قوت بخشے گا اور میرے دشمن پر مجھے غلبہ عطا کرے گا. پریز دی لارڈ، ہاللویا. اکثر مجھے فون کالز ریسیو ہوتی ہیں، لوگ مجھے دعا کا کہتے ہیں. ان فون کالز میں تقریباً 80% دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن میں لوگ کہتے ہیں پاجی صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اس کے پاس جاب نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ہمارے گھر کے حالات کے لیے دعا کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں، مائیں کہتی ہیں ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، ہمارے تابع نہیں ہیں، ہمارے تابع دار نہیں ہیں، یہ بچے اوبیڈینٹ نہیں ہیں، سرکش ہو گئے ہیں، یہ بچے گردن کش ہو گئی، یہ ہماری بات نہیں سنتے. اکثر لوگ دعائیں کروانے کے لیے مجھے کال کرتے ہیں، دعا کریں پائی صاحب اس دفعہ بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس طرح کی دعائیں تقریباً 80% دعائیں ایسی آتی ہیں میرے پاس. باقی ریمیننگ 20% کبھی کسی بچے کی شادی کے لیے دعا، کسی کی بیماری کے لیے دعا، اور مختلف طرح کی دعائیں. لیکن آج تک مجھے کبھی ایسی دعا ریسیو نہیں، کسی نے مجھے ریکویسٹ نہیں دی کہ پائی صاحب میرے لیے دعا کریں، میں اپنے آپ کو خدا کی قربت میں دینا چاہتا ہوں. پائی صاحب میرے لیے دعا کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ خداوند کا مسا جو مجھ پر ٹھہرا ہے وہ یہ اور زیادہ بڑھ جائے، میں خدا کی قربت میں، خدا کی صحبت میں، خدا کی ایسوسیشن میں، خدا کے ساتھ رفاقت میں اور زیادہ گہرے میں چلا جاؤں. میری خواہش ہوتی ہے لوگ مجھے اس طرح کی درخواستیں لیکن نہیں دیتے. اصل میں ابلیس نے ایک جال بنا اور اس جال میں تقریباً معاشرے کا ہر فرد پھنس گیا، سبھی حالات میں الجھ کر رہ گئے. جب لوگ درخواست دیتے تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے حالات بڑے سخت ہیں، بڑے سنگین ہیں، بڑے خراب ہیں، لیکن آپ کی خدا کے ساتھ دوستی کیسی ہے؟ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق کس طرح سے ہے؟ تو اکثر جواب ایک ہی آتا ہے، پیسہ بسی تے دعا دو نہیں کر دے، مختلف خادماں نوں کہہ دینے جی وہ ساڈے لیے دعا کر دیندے نے. جنگ اگر آپ کی ہے، ہم آپ کے سپورٹنگ پارٹنر ہو سکتے ہیں. یہ خادمین شہزاد صاحب، راشد صاحب، شفیق صاحب، وسیم، ہم سب آپ کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن تلوار آپ کو چلانی پڑے گی.
ہم آپ کو ہیلپ دے سکتے ہیں، آپ کی مدد کر سکتے ہیں اپنی دعا سے، آپ کو کلام مقدس میں سے رہنمائی دے سکتے ہیں، آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی جنگ کو جیتنے کے لیے تیر آپ کو ہی چلانا پڑے گا، گھٹنوں کے بل آپ کو ہی ہونا پڑے گا، خدا کے حضور میں آپ کو ہی جھکنا پڑے گا۔ اگر آپ کہیں کہ جنگ ہماری ہے، لڑے پادری شہزاد صاحب آ کے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو اپنی جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھٹنوں پر آنا پڑے گا۔ آپ نے اپنی تلوار لے کے ابلیس کے پیچھے نہیں بھاگنا، آپ نے اپنا بھالا لے کے ابلیس کے پیچھے نہیں بھاگنا، آپ نے اپنی تلوار زندہ کلام لینا ہے، خدا کے حضور جھکنا ہے، ابلیس کے پیچھے بھاگنا خدا کا کام ہے، بلکہ وہ بھاگتا نہیں، اس کے کہنے سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ حالات بہت خلاف ہیں، حالات بہت نیگیٹو ہیں، سچویشن بڑی خراب ہیں، لیکن ہمارا یسوع کے ساتھ تعلق کس طرح سے ہے؟ آج کے دور میں مہنگائی نے ہر بندے کو ڈائریکٹ افیکٹ کیا، چاہے وہ کوئی پادری ہے، چاہے وہ کوئی وزیر ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے وہ کوئی آرمی کا جرنیل، کوئی بھی شخص ہے، سب لوگ مہنگائی سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے ہیں۔ میں خود ہوا ہوں، مہنگائی نے میرے اوپر بھی افیکٹ کیا ہے، لیکن میری وائف اس جگہ پر بیٹھی ہے، اس بات کے لیے خداوند کے حضور میں میری گواہ ہے۔ مہنگائی جتنی مرضی بڑھ گئی، میرا 35 ہزار بھی بجلی کا بل آتا رہا، لیکن آج تک کبھی بجلی کا بل لیٹ نہیں ہوا۔ مہنگائی جتنی مرضی زیادہ ہو گئی، کبھی راشن والے نے آ کے دستک نہیں دی کہ بھائی آپ کے راشن کے پیسے نہیں آئے۔ مہنگائی جتنی مرضی بڑھ گئی، لیکن کبھی میرے بچوں کی اسکول کی فیسز لیٹ نہیں ہوئی۔ میں جب اے سی آن کرتا تھا نا گرمیوں میں گھر کا، تو میں کہتا تھا یسوع آن تے میں کرن لگا، ہوا ٹھنڈی ہے مینو دے گا، پر بجلی دا بل تو دے گا، یہ میں اسے کہہ دیتا تھا۔ اور میں خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، واقعی یسوع میرا بل دیتا ہے، میرا دیتا ہے، میرے بچوں کی فیسیں وہ دیتا ہے، میرے کھانے کے پیسے، میرے راشن کے پیسے، میری گروسری کے پیسے، میری میڈیکیشن کے پیسے، میری بائک کے فیول کے پیسے، میری بائک کی مینٹیننس، ہر وہ چیز جو اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے مجھے درکار ہے، میرا خدا دیتا ہے اور دیتا رہے گا جب تک اس زمین پر ہوں، کیونکہ وہ میری ضرورتوں کو پورا کرنا جانتا ہے۔ میں اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، میں اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے خداوند کے آگے گھٹنے جھکاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری کمک خداوند سے ہے، اسرائیل کے خدا سے ہے۔ میرے عزیزو، حالات کے منفی ہونے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا ریلیشن خدا کے ساتھ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا کہ میں مشکل گھڑی میں خدا پر ایمان رکھنا جانتا ہوں۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ خدا میری ضرورت کس طرح سے پوری کرتا ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے، کویسچن ہے کہ جنگل کا راجا کون ہے؟ انڈرسٹوڈ، شیر۔ ہاتھی کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اگر ہاتھی کا ویٹ کیا جائے تو شیر سے کئی گنا زیادہ ویٹ ہوتا ہے اس کا۔ جراف کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ شیر سے کئی زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ راجا جنگل کا شیر ہی ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک ریزن ہے۔ سارے جانور اسے ڈرتے ہیں، چاہے کوئی بھیڑیا ہے، حالانکہ بھیڑیا خود ایک خونخوار جانور ہے، لومڑی ہے، گیدڑ ہے، ہائناز ہیں، یہ سب شیر سے ڈرتے ہیں، یہ سب خونخوار جانور ہے، لیکن شیر جہاں پہ آ جائے یہ ڈرتے ہیں اس سے۔ اس کی ایک ریزن، اور ریزن یہ ہے کہ شیر اپنے بچوں کو ایک ہی بات سکھاتا ہے کہ بیٹا یہ ہرن ہے، یہ تیری خوراک ہے، یہ تیرا شکار ہے۔ شیر ایک ہی بات بچپن سے سکھاتا ہے اپنے بچوں کو، یہ ہرن ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ گیدڑ ہے، یا یہ کوئی اور جانور ہے، یہ سب تیری خوراک ہیں، تو نے ان کے اوپر غلبہ پانا ہے، تو نے ان کے اوپر تسلط پانا ہے، تو نے ان کو ہولڈ کرنا ہے۔ اور یہی بات خدا ہمارا باپ، ہمارا خالق ہونے کے ناطے ہمیں بچپن سے سکھاتا ہے اور خادموں کے ذریعے بارہا بتاتا ہے کہ یہ حالات تیری خوراک ہیں، تو نے ان کے اوپر غلبہ پانا ہے، تو نے ان کو کنٹرول کرنا ہے، تو نے ان کو پیروں تلے کچلنا ہے۔ یہ سچویشنز، یہ نیگیٹو سچویشن، تو نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، تو نے ان سے گھبرانا نہیں ہے، تو نے ان کے اوپر غلبہ پانا ہے، کیونکہ نیگیٹو سچویشنز کریٹ کرنے والے کو ہمارے مالک نے، ہمارے بادشاہ نے، یسوع ناصری نے کلوری پر کچل کے رکھ دیا تھا۔ حالات اس نے اس کے بھی خلاف کر دیے تھے، لیکن وہ ان پر غالب آ گیا تھا۔ میرے بیٹے، میری بیٹی، خدا کا خادم ہونے کے ناطے آج میں تجھے سکھانا چاہتا ہوں کہ تجھے بھی ان حالات پر غالب آنا ہے۔ میں یقین سے آپ کو سکھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، روٹی کی کمی وہ آپ کے گھر میں نہیں ہونے دے گا، لباس آپ کے جسم پر رہے گا، آپ کی تمام احتیاجیں پوری ہوں گی، رفع ہوں گی۔ فقط ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ حالات آپ کی خوراک ہیں، آپ نے ان پر غلبہ پانا ہے۔ آپ سوچتے رہیں گے کہاں سے آئے گا، آپ سوچتے رہیں گے کون دے گا، آپ سوچتے رہیں گے فلانا بھائی آ کے ہماری مدد کرے گا، کمک کرے گا، ضرورت پوری کرے گا، نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کہہ دیں گے کہ خداوند اسرائیل کے خدا میری مدد کر، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کمک فقط تجھی سے ہے، وہ آپ کی مدد کرنے آ جائے گا۔ اپنے فیتھ کو ڈیولپ کیجئے۔
सिचुएशंस से डरने, भागने और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। दानियल की जो लाइफ है, एक बड़ा खूबसूरत वाकया बाइबल मुकद्दस हमें बताती है दानियल के ताल्लुक से। दानियल ने जब खुदा से जवाब हासिल करना था, कितने दिन खुदा के हुजूर झुका रहा था वो? 21 दिन। 21 दिन। उसको एक बात का इल्म था, वो दूसरी बात नहीं जानता था। उसको एक ही बात का इल्म था, इस पर वो अटल था और कायम था, क्योंकि वो जानता था कि खुदावंद इसराइल का खुदा कायनात में एक ही खुदा है जो जवाब देता है। उसने बहुत से मबूद, बहुत से खुदा इस दुनिया में देखे थे, उनके पैरोकार इस दुनिया में देखे थे, जो अपने मबूदों के आगे झुकते थे, उनके आगे दरख्वास्तें रखते थे, उनके आगे मनाजातें रखते थे, लेकिन उनको आंसर नहीं मिलते थे, उनको जवाब नहीं मिलते थे। उसको एक ही बात का पता था कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा सारी कायनात में एक ही खुदा है जो दुआओं का जवाब देता है। अगर वो 21 दिन की बजाय 42 दिन भी बैठा रहता, वो 63 दिन भी बैठता, वो 100 दिन भी बैठता, वो बैठा रहता, क्योंकि वो जानता था कि एक दिन आएगा, मुझे मेरी दुआ का जवाब मिल जाएगा। उसको उसका हसूल दुआ का जवाब था। रास्ते में फारिस के मोक्कल ने रोक लिया था पैगाम रसा मैसेंजर को, जिसने पैगाम देना था उसको रोक लिया था। जिब्राइल को रोक लिया गया था, फारिस के मोक्कल ने रोक दिया था। लेकिन दानियल एक बात जानता था, ये फारस का मोक्कल एक है जिसने इसको रोक लिया है। ये 1000 मोक्कल भी आ जाएंगे, खुदावंद इसराइल का खुदा उस फरिश्ते को जमीन पर भेज के रहेगा, मेरी दुआओं का जवाब देकर रहेगा, क्योंकि वो जानता था कि मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा मेरी दुआओं को सुन रहा है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि उसने मिकाइल फरिश्ते को भेजा, वॉरियर एंजल को भेज दिया कि जाके इसका रास्ता क्लियर कर, इसकी राहें क्लियर कर, ताकि ये मेरे खादम तक उसकी दुआ का जवाब लेकर जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब जब अपने खुदा के आगे दरख्वास्त करेंगे, आसमानी मशीनरी हरकत में आ जाएगी। आपने कभी अपनी दुआओं के नतीजे में फरिश्तों को एक्टिव होते नहीं देखा, तो आज जाके एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें। आप खुदा के हुजूर घुटने हो जाएं, दोजानो हो जाएं और उससे दरख्वास्त करें कि खुदावंद औलाद नाफरमान है, जरा इनको तो अच्छा कर दे। खुदावंद बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, खुदावंद शौहर के पास अच्छी जॉब नहीं है, खुदावंद मेरी वाइफ जो है वो ठीक से बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रही क्योंकि घर के हालात बड़े बुरे हैं। आप घुटनों के बल हो जाएं, मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूं, आसमानी फरिश्ते हरकत में आ जाएंगे। आपकी तरफ एक हाथ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। दाऊद पर कई दफा नेगेटिव सिचुएशंस आई। कलाम में लिखा है कि जब बर्रा उसका उठा लिया जाता, उसके भेड़ खाने से शेर बर्रे को उठा कर ले जाता, तो दाऊद कहता बादशाह को, उसने कहा बादशाह मैं इसके पीछे जाता था, मैं इसको उसकी दाढ़ी से पकड़ता और जमीन पर पटकता था और इसके मुंह से अपना बर्रा छुड़ा कर ले जाता था। वो शेरों से नहीं डरता था। एक छोटा सा दाऊद है, 16-17 साल का, एक जवान शेर है, जवान शेर ऊपर से जंगली शेर। दाऊद का मुकाबला जिन शेरों के साथ होता था वो सर्कस के शेर नहीं होते थे। इस चीज को ज़हन में रखिए कि जिनको छड़ी के साथ या हंटर के साथ स्टूल पे बिठा दिया जाता था, दाऊद का मुकाबला जिस शेर के साथ होता था वो जंगली शेर होता था, सीधा हमला करता था। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि दाऊद का खुदा उसे उन शेरों पर भी गलबा देता था, उन रीछों पर भी गलबा देता था, उन भेड़ियों पर भी गलबा देता था, क्योंकि वो जानता था कि मेरी जंगें लड़ने वाला मेरा खुदा है। और आखिरकार जब मुकाबला उसका जाती जूलियत के साथ हुआ तो उसने बादशाह को कहा, उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने शेर को मारा है, मैंने रीछ को मारा है, तो ये या तो शेर की मानिद होगा या रीछ की मानिद होगा। जब वो जाती जूलियत के साथ लड़ने के लिए गया, उसका तवक्कुल उसके खुदा पर था। कलाम में लिखा जाती जूलियत 40 दिन तक खुदा की फौजों को ललकारता रहा, सुबह और शाम, दिन में 2 दफा आता था और ललकारता था, कहता था कि इन फौजों में कोई मर्द बाकी नहीं रहा जो मेरा मुकाबला कर सके। लेकिन मैं ये चीज सोचता हूँ कि जब वो सुबह शाम आता होगा तो वो फौजें कैसे उससे डर जाती होंगी। इतना कद, इतनी ताकत, इतना जबरदस्त भाला, यकीनन एक सुपर किस्म का आदमी उन्हें नजर आता होगा और कोई भी शख्स उसका मुकाबला करते हुए डरता होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो 40वें दिन ना जाती जूलियत की हार गई थी जब दाऊद उस मैदान में उतर आया। दाऊद के सामने आकर के उसने ये बात कर दी और उसका खून खौल गया। उसने बादशाह से कहा, उसने कहा बादशाह मुझे जरा मौका तो दे, मैं आज इसके बखिए सेक दूंगा जाके। बादशाह ने कहा तू छोटा नौजवान है, वो बचपन से जंगी सूरमा है, तू उसका मुकाबला कैसे करता है। लेकिन एक खूबसूरत चीज, इससे पहले कि दाऊद मैदान में जंग लड़ने के लिए उतरता, बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जो खुदा का खादम था, खुदा का नबी था सैमुअल, उसने दाऊद को मसा कर दिया था। खुदा के मसा को अपने ऊपर आने दें, खादम का हाथ अपने ऊपर रखवाएं, खादम से कहें जनाब मुझे मसा करें, मुझे बरकत दें। दाऊद के अंदर
جو خدا کے نام کی غیرت تھی اس مسا کے سبب تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں جس مسا کے نیچے ہوں، میں جس انوائنٹنگ کے نیچے ہوں، میں جس خدا کے ہاتھ کے نیچے ہوں، اس کی کمک سب سے زیادہ زبردست ہے، اس کی فورس سب سے زیادہ ہے۔ کلام ہمیں یہ سکھاتا کہ جاتی جولیت نے 5 چکنے پتھر اٹھا لیے، 5 چکنے پتھر اٹھا لیے، اور ہسٹورینز بھی بتاتے ہیں، تاریخ بھی بتاتی کہ جاتی جولیت کے علاوہ اس کے 4 بھائی اور تھے۔ وہ جس چیز پر ایمان رکھ کے کھڑا تھا وہ یہ کہتا تھا یہ تو ایک جاتی جولیت ہے، اس کے باقی 4 بھائی بھی آئیں گے، ایک ایک پتھر سے ان کو گرا دوں گا میں۔ اس نے اپنے فلاخن میں پتھر ڈالا، گھمایا اور جاتی جولیت کی طرف پھینکا۔ داؤد ایک انوائنٹڈ آدمی ہے، ایک مسا شدہ شخص ہے۔ مسا شدہ شخص جس چیز کو ٹچ کرتا چلا جائے گا وہ بدلتی جائے گی۔ اس انوائنٹڈ آدمی نے، اس مسا شدہ انسان نے جب اس چکنے پتھر کو اٹھایا، اسے فلاخن میں لپیٹا اور گھمایا، اس کا مسا اس پتھر پر ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ رکھنے سے وہ پتھر طاقتور ہو گیا تھا، اور اس نے جب اس پتھر کو گھمایا اور جاتی جولیت کی طرف پھینکا تو سنائپر گن کے شاٹ کی طرح وہ پتھر نکلا اور اس کی کھوپڑی کو چھلنی کرتا چلا گیا۔ حالات آپ کے سامنے، ابلیس آپ کے سامنے، بدروہیں آپ کے سامنے جاتی جولیت کی طرح کھڑی ہیں، لیکن میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہوں گا، آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا۔ پاک روح سے الفاظ لیجئے، روح القدس سے جملے لیجئے، ان جملوں کو خدا کے مسا میں لپیٹیے اور ان بدروہوں کی طرف، ان حالات کی طرف یسوع کے نام سے اچھال دیجئے۔ میں آپ کو 100% یقین سے بتانا چاہتا ہوں پہلے ہی وار میں یہ حالات زمین پر گر جائیں گے، آپ کے قدموں تلے آ جائیں گے۔ آپ کا خدا، آپ کا یسوع آپ کو ان پر غلبہ اور تسلط دے دے گا۔ پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ ایلیا ایک زبردست نبی ہے۔ ہم اکثر اس گواہی کو سنتے اور سمجھتے ہیں، لیکن جب میں اس کو پڑھ رہا تھا خدا نے مجھے ایک عجیب اینگل سے اس کو سمجھنے کا موقع بخشا۔ ایلیا کا مقابلہ 450 سے زیادہ نبیوں کے ساتھ تھا۔ سینکڑوں لوگ ہیں ایک ایلیا کے خلاف، سینکڑوں لوگ ہیں ایک ایلیا کے خلاف، اور ایک ایلیا کے ساتھ صرف ایک ہی خدا کھڑا ہے۔ قربانی سے جج کیا جانا تھا، گیج کیا جانا تھا، میئر کیا جانا تھا کہ خدا کس کا سچا ہے، خدا کس کا صادق ہے۔ 2 بیلوں کو لایا گیا، ایلیا نے بال کے نبیوں کو کہا کہ بیل بھی تم ہی سلیکٹ کر لو، کہیں یہ نہ کہنا بعد میں کہ ایلیا کا بیل زیادہ اچھا تھا اس لیے آگ آ گئی، ہمارا بیل اچھا نہیں تھا۔ بیل بھی انہوں نے اپنا سلیکٹ کر لیا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک اس کو ذبح کرنے کے بعد مذبح پہ رکھ کے ناچتے رہے، گاتے رہے۔ دوپہر کے ٹائم ایلیا نے ان کو کہا، اس نے کہا لگتا ہے تمہارا خدا کہیں سویا ہوا ہے، بال سویا ہوا ہے، جاؤ اسے اٹھاؤ جا کے، کیونکہ ایلیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں میں تو جھپکی بھی نہیں آتی، لیکن بال کے تعلق سے ایسا کچھ نہیں لکھا۔ ایلیا نے کہا شاید وہ سوتا بھی ہوگا، بال کو نیند بھی آ جاتی ہوگی، بال کو بھوک بھی لگتی ہوگی۔ اس نے کہا جاؤ اس کو اٹھاؤ جا کے۔ آپ کے سامنے موت کھڑی ہو، آپ کو پتا ہو کہ 400 500 700 لوگ آپ کے مخالف کھڑے ہیں جو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مار دیں گے، آپ کسی کو ٹیز کر سکتے ہیں؟ ایسا پاسبل ہے کہ اگر ایک شخص کو پتا ہو کہ مزید 2 گھنٹے کے بعد اس کا جو سر ہے اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا تو وہ لوگوں کو مذاق کرے، ہجتے کرے لوگوں کو؟ ایسا پاسبل ہے؟ ایلیا کر رہا تھا، کیونکہ ایلیا کو اس بات کا پتا تھا یہ 450 تو کیا 4.5 لاکھ بھی ہو کے آ جائیں گے نا تو میرے خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کے بھروسے میں یہاں پر کھڑا ہوں، جس نے مجھے یہاں پر کھڑا کیا ہے۔ جب بال کے نبیوں کے کہنے پر آگ نہیں آ سکی، شام کا ٹائم ہونے کو تھا، ایلیا نے کہا اب مجھے موقع دیا جائے۔ اس نے اپنا بیل لیا، اسے تیار کیا، اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے اس نے 12 پتھر لیے، مذبح بنایا، اس کے اوپر لکڑیاں چنی اور اپنی شام کی قربانی اس کے اوپر رکھ دی۔ تب اس نے بال کے نبیوں کو کہا کہ اس کے اوپر پانی ڈالو، انہوں نے پانی ڈال دیا۔ اس نے لوگوں کو کہا اور ڈالو، اور اس نے کہا تیسری بار پھر ڈال دو، اور جو مذبح کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی، تھالا کھودا گیا تھا، لکھا ہے کہ پانی وہاں سے باہر بہنے لگا۔ ایلیا یہ سارا عمل اس لیے کرا رہا تھا، وہ بتانا چاہتا تھا کہ خدا کی آگ کے نزدیک پانی، پتھر، مٹی، لکڑی کوئی چیز ویلیو نہیں رکھتی۔ پانی بہنا شروع ہو گیا۔ ایلیا کے الفاظ نہایت زبردست، ایلیا کے الفاظ نہایت طاقتور۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے کہ آج ایلیا کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اسرائیل کے خدا کی تلوار اب ان کے خلاف ہے۔ ایلیا نے کہا ابراہم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا
दुनिया जान जाए कि दुनिया में एक ही खुदा है जो दुआओं को सुनता और जवाब देता है। जैसे ही उसने अपने खुदा को पुकारा, बाइबल मुकद्दस में लिखा आसमान से आग नाजिल हुई, उसने पत्थरों को चट कर लिया, उसने पानी को चट कर लिया, वो कुर्बानी को राख बनाकर चली गई, उसने लकड़ियों को राख कर दिया। एक ही लम्हे में आसमान से आग आई, पत्थर तक राख कर दिए गए, क्योंकि एलिया जानता था कि इस्राएल का खुदा जिंदा है। बाल जिंदा नहीं है। बाल सो सकता है, बाल के कान बंद हो सकते हैं, बाल गूंगा हो सकता है, बाल के कदम चलने से कासिर हो सकते हैं, लेकिन इस्राएल का खुदा करोड़ों मील का भी सफर हो तो एक ही लम्हे में आता है अपने लोगों की मदद करने के लिए। अब वो मेरे साथ खड़ा है। बाल के पुजारी 450 तो क्या हजारों हजार भी हों तो मेरा खुदा एक ही वार में इन सब के सर कलम कर देगा, मुझे फतह, गलबा और तसल्लुत अता करेगा। मेरे अजीजों, इन चीजों को अपने ज़हन नशीं कर लीजिए। हालात की संगीनियों से घबराने की जरूरत नहीं है आपको, मनफी हालात से डरने की जरूरत नहीं है। मनफी हालात बुजुर्ग यूसुफ के खिलाफ हो गए थे जब उनको कैद करके मिस्र पहुंचा दिया गया। मिस्र की कैद से बेचारा फिर निकला। पोतीफर की बीवी ने उसके ऊपर बुरी निगाह डाली, उसके ऊपर इब्लीस ने फिर हमला किया। उसने कहा इस यूसुफ को तो मैं अंदर कराऊं, ये बड़े बड़े ख्वाब देखता है और ख्वाबों की ताबीरें बताता है, इसको तो मैं फिर अंदर पहुंचाता हूं। पोतीफर की बीवी ने जब उसके ऊपर हमला किया तो बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि इब्लीस के साथ शेक हैंड करने की बजाय उसने कहा मैं जेलों की सलाखों में चला जाऊंगा। उसने कहा इब्लीस के खिलाफ दोस्ती और रफाकत, इब्लीस के साथ दोस्ती और रफाकत करने की बजाय बेहतर यही है कि मैं किसी जेल के किसी कोने में किसी खुदरे में बैठ के खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर लूं। क्योंकि बुजुर्ग यूसुफ एक बात जानता था कि दुनिया की जेलों में इतनी ताकत नहीं है खुदा के सूरमाओं को अंदर बंद कर सके। और कुछ ही वक्त गुजरने के बाद खुदा ने उन जेलों से फिर उस यूसुफ को निकाला जो गुलाम बन के मिस्र में आया था और मिस्र का हाकिम बन के वहां से रुखसत हुआ। इस्राएल का खुदा आज भी जिंदा है। हालात नेगेटिव हैं, लोग आपको एक ही बात कहेंगे कि भाई दूसरी नौकरी भी कर ले, आपको एक मशा दो कर रहे हैं तीजी भी कर ले। मैं एक बात बताऊं, आप इस बात को ज़हन नशीं कर लें, ज़रूरतें पैसों से पूरी नहीं होती, ज़रूरतें खुदा के फजल से पूरी होती हैं। शिफा सिर्फ दवाइयों से नहीं होती, शिफा यीशु मसीह के खून से भी होती है। बाइबल में लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। अगर हम इस बात पर तवक्कुल कर लें, इन चीज़ों को अपने ज़हन नशीं कर लें, तो इन हालात पर गलबा तसल्लुत पाने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। गलबा और तसल्लुत आपका इंतज़ार कर रहा है। आप फतेहमंद फाते वॉरियर की तरह ज़िंदगी गुजारें, ना कि एक मफतू की तरह, एक हारे हुए इंसान की तरह। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा हम एक बात पूरे वसूख के साथ कह सकते हैं, पूरे भरोसे, पूरे तवक्कुल, पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि तू अपने लोगों की मदद, उनकी कमक करने के लिए हमेशा बेदार रहता है। और तेरा कलाम हमें ये सिखाता है कि जब तेरे लोग तुझे पुकारते हैं तो तू अपनी कोई मसरूफियत नहीं सुनाता। तू नहीं बताता कि तू बीमार है, तू नहीं बताता कि तू थक गया है, तू नहीं बताता कि तेरे जिस्म में दर्द है। जब तेरे लोग तुझे पुकारते हैं तो तू मौजूद होता है, तू आन मौजूद होता है। तेरी मेहनत करते हैं खुदा। मेरे वो तमाम बेटे, मेरी वो तमाम बेटियां, मेरे वो तमाम दोस्त, तमाम अहबाब, तमाम बुजुर्ग जो इस कलाम को सुन रहे हैं किसी भी मोड से, किसी भी वे में, मैं तेरी मेहनत करता हूँ ये कलाम उनको फतह अता करे। वो अपनी सिचुएशन से ना डरें बल्कि उन पर गलबा पाएँ। खुदा मैं तेरी मेहनत करता हूँ, उनके अल्फाज, उनके जुमले, उनके सोचने समझने की ताकत दे खुदा, उनको कुव्वत दे, उनको ये जुमले उनके मजबूत हो जाएं, अल्फाज उनके मजबूत हो जाएं, उनके कमज़ोर घुटने तवानाई पाएँ, तेरे हजूर में ठहरने की सलाहियत उनमें आ जाए खुदा। वो तेरे कलाम से राब्ता करे और जवाब हासिल करें। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरा खादम होने के नाते तेरे हजूर में दरख्वास्त करता हूँ, इन बेटियों को, बेटों को, बुजुर्गों को अपने जलाल से मामूर कर, महकूम कर, अपनी कुदरत से उठा खड़ा कर, यीशु के नाम से, आमीन।